بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگہی اور میں ہوں عرفان۔ آج پیش خدمت ہے جناب کاؤنٹ ایڈورڈ گیادا کے قبول اسلام کی داستان۔ جناب کاؤنٹ ایڈورڈ انگلستان کے ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ طبیعت میں شروع سے ہی سادگی تھی اور وہ سادگی کو پسند کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات بھی سادگی پر ہی مبنی ہے، لیکن جدید کلیسا ان تعلیمات کو شاید بھلا چکا ہے۔ کیتھولک چرچ میں غریب اور امیر کی تخصیص، کلیسا کا شاہانہ ماحول اور پوپ اور چرچ کے پادریوں کے شاہانہ رنگ ڈھنگ سے جناب کاؤنٹ ایڈورڈ شروع سے ہی نالاں تھے۔ اس کے برعکس مساجد کی سادگی اور خوبصورتی اور پھر نماز کے دوران بلا تخصیص امیر غریب سب کا ایک صف میں اکٹھے مل جل کر نماز پڑھنا انہیں بہت اپیل کرتا تھا۔ یہی چیز انہیں اسلام کے قریب لائی، اور پھر جب انہوں نے اسلام کا تفصیل سے مطالعہ کیا تو ان کا دل اسلام کی طرف کھنچتا چلا گیا اور وہ اسلام کی حقانیت کے دل سے قائل ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان اور علماء کرام اسلام کی اس سادگی کو کیا آج بھی اپنائے ہوئے ہیں، یا وہ بھی اہل کلیسا کی طرح یہ چیزیں ترک کرتے جا رہے ہیں؟ بہت فکر انگیز داستان ہے، ساتھ رہیے گا۔ میری پیدائش اگرچہ ایک کیتھولک گھر میں ہوئی، لیکن اپنے والد کے زیر تربیت میں نے کیتھولک مذہب کے پیچیدہ اور سوفسطائی عقائد کو کبھی قبول نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اخوت انسانی کی تلقین کی تھی کہ خدا کی نظر میں سب انسان، خواہ امیر ہوں یا غریب، بلا تفریق یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ مگر کیتھولک چرچ میں قدم رکھتے ہی اخوت اور مساوات کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ بڑا بھیانک اور دردناک ہے۔ عمرہ صف اول میں قربان گاہ کے قریب مخملی گدوں پر جھکتے ہیں، جبکہ غریب لوگ بہت پیچھے دور کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے لکڑی کے سخت بینچوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کارڈنل سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخواست لکھ کر پیش کرے۔ بالعموم ان درخواستوں کو رد کر دیا جاتا ہے کہ کارڈنل اپنے آپ کو کلیسا کے شہزادے سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے یسوع مسیح علیہ السلام نے جس سادگی اور اخوت کی تعلیم دی تھی، اس ماحول سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے سیدھے سادے اور غریب لوگ تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آج اگر جناب مسیح علیہ السلام پھر دنیا میں آ جائیں تو ان کے نام لیوا ان کی باتیں سن کر انہیں یقیناً صلیب یا اس قسم کی کسی نئی ایجاد پر کھینچ دیں گے۔ آگہی۔ پاپائی روم کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت مسیح کے جانشین ہیں، حالانکہ ان کی زندگی انتہائی امارت میں بسر ہوتی ہے۔ ارغوانی مخمل، ریشم، کمخواب اور سمور میں ملبوس، سر پر جواہرات کا چمکتا ہوا تاج، پاپائی اعظم زرعی تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ چمکیلی وردیاں پہنے مؤدب خدام ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ سارا ماحول خوشبو سے معطر ہے۔ یہ منظر بلا شبہ پرشکوہ ہے اور خوبصورت ہے، لیکن ظاہر ہے دلوں پر اس کا کوئی روحانی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا خدا سے اور مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہے۔ پھر روما کے کلیسائے سینٹ پیٹر میں جب کسی ولی کے اعزاز میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں شمولیت کے لیے بھاری رقم کے عوض ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ ٹکٹ پر جو نمبر درج ہے وہی نشست آپ کو دی جائے گی، اور یہ آپ کی رقم اور حیثیت کے مطابق ہوگی۔ گرجے کے اندر متعدد گیلریاں ہیں جو روسا، عمرا، ارباب سیاست اور دوسرے معززین کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس میں بچپن سے ہی مساجد کی سادگی اور خوبصورتی سے بڑا متاثر تھا۔ اسلامی تمدن و معاشرت نے میرے ذہن پر دور رس اثرات چھوڑے تھے۔ خصوصاً میں مسلمانوں کی شاعری اور فن تعمیر کا بڑا مداح تھا۔ اکثر سوچا کرتا تھا کہ جس قوم نے تہذیب و شائستگی کے ہر پہلو کو اس قدر ترقی اور اہمیت دی ہے اور دنیا کے سامنے حسن و جمال کا ایک وسیع منظر پیش کیا ہے، یقیناً اس کا فلسفہ اور مذہب میں بھی بلند درجہ ہوگا۔ یہی تجسس مجھے اسلام کے قریب لے آیا۔ تلاش حق کے لیے میں نے جدید و قدیم مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا، پھر ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا، اور گہری تلاش و تنقید کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کے انسان کو اپنے روحانی ارتقاء کے لیے ضرورت رہتی ہے۔ اب میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے اسلام کی آغوش میں آنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ابھی میں آبائی مذہب کو ترک کرنے اور پورے خاندان اور ماحول سے ٹکر لینے کی استعداد نہ پاتا تھا۔ آگہی۔
اسی ششوپنج اور گومگو کی کیفیت میں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میں متلاطم سمندر میں جان بچانے کے لیے موجوں سے لڑ رہا ہوں اور بڑی مشکلوں سے ساحل پر پہنچا ہوں، اور اس وقت میں نے ایک آواز سنی جو سمندر کے شور سے بھی زیادہ تیز تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، تمہیں غرق ہونے سے کس نے بچایا ہے؟ تجھے ایمان کے اقرار میں تامل کیوں ہے؟ بیدار ہوا تو یقین کو ساحل مراد سے لگے ہوئے پایا۔ صبح ہی میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور میرا سماجی مقاطعہ بھی ہوا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اب میری انتہائی آرزو ہے کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ میں بسا اوقات تخیل ہی تخیل میں اپنے آپ کو تنہا صحرائے عرب میں کھڑا پاتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریت کا سمندر ہر چہار طرف میلوں تک پھیلا ہوا ہے اور میں اکیلا بارگاہ الہی میں کھڑا ہوں۔ اس وقت میری مثال ایک ذرہ ریگ کی سی ہوتی ہے اور دنیا کی تمام مکروہات سے اپنے آپ کو دور پاتا ہوں۔ آگے ہی ستاروں کی دنیا میرے سامنے ہوتی ہے اور میرا دل قدرت خداوندی کے لامتناہی کرشموں کو دیکھ کر حیران ہونے لگتا ہے۔ اس وقت میرا خیال بار بار اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ جوں جوں علم و حکمت کے تعجب انگیز اور زبردست قوانین دریافت ہوتے جائیں گے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قوت آشکار ہوتی جائے گی۔ وہ کیسا خوبصورت دن ہوگا جب میں کسی تفریق و امتیاز کے بغیر اپنے مختلف نسلوں اور رنگوں کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوش باش کھڑا ہوں گا اور ان کی میت میں مجھے بھی طواف کعبہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ مجھے سیاہ اور بھوری جلد بہت پسند ہے۔ جوں جوں آدمی اوپر کی طرف جاتا ہے بالوں کا رنگ کھلتا جاتا ہے اور جلد زرد ہونے لگتی ہے۔ خط استوا کی طرف بڑھتے جائیے تو جلد کا رنگ بھورا اور سیاہ ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آفتاب کی شعاؤں کو جذب کرنے کا ہے۔ برف موت کی علامت ہے اور سورج زندگی کی۔ مجھے آفتاب سے محبت ہے، برف سے میں دور بھاگتا ہوں۔ صدف کا رنگ بھورا ہوتا ہے مگر اس کے اندر سے سفید چمکتا ہوا موتی برآمد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک روح کی وہی حیثیت ہے جو موتی کی ہے۔ میں سیاہ اور بھورے رنگ کے انسانوں کی تصویروں سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اگر میری جلد کی رنگت بھی سیاہ ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا۔ یہ رنگ انسانوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اگر ایک مرتبہ مجھے مشرق وسطیٰ کے گرم ملکوں کی طرف جانے کا موقع مل گیا تو شاید میری رنگت بھی بھوری ہو جائے گی۔ بھوری بھوری جلدوں پر سفید پگڑیاں کتنی خوش نما لگتی ہیں۔ جب میں حاجی بن گیا تو میری بھی ایسی صورت بن جائے گی اور وہ کتنا اچھا وقت ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگے ہی